السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ صحت کی اہم خبروں سمیت ڈاکٹر رت کے امپاؤ سول اسپتال کراچی، جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سندھ سروسز اسپتال کے معاملات پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے LDN کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دل کو لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرمائیں۔ سندھ میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق محکمہ صحت سندھ میں وڈیرہ شاہی کا نظام قائم ہو گیا ہے۔ قانونی تقاضے پورے ہوئے بغیر شاہی احکامات جاری ہونے لگے۔ مذکورہ الزام کی حقیقت اور سچائی کو تلاش کیا جائے تو سندھ سروسز اسپتال کراچی، سول ہسپتال میرپور خاص، جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں وڈیرہ شاہی کا مکمل اور ڈاکٹر رت کے امپاؤ سول اسپتال میں جزوی طور پر اس کے عکس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سندھ سروسز اسپتال خلاف قانون نان گزٹڈ مشکوک ملازم وہاب اللہ یوسفانی کی اتاق میں تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ MS سمیت ہسپتال کے دیگر افسران وڈیرے کی شاطرانہ چالوں پر چل رہے ہیں اور ہسپتال کے دیگر ملازمین کی حیثیت ڈیفیکٹو MS سروسز اسپتال یوسفانی کے سامنے ہاریوں سے بھی بدتر ہے، جس کی تفصیل تو بہت ہے۔ 16 دسمبر کے حقائق پر مبنی ہیلتھ ڈائری کے وائرل ہوتے ہی یوسفانی کے کیمپ میں ہلچل مچ گئی۔ گیٹ کے چوکیدار کو LDN کے داخلے پر پابندی کا فرمان امروز اور اس سے پہلے LDN سے سماجی ملاقات کرنے والے نچلے ملازمین کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا انسانیت ہے یا حیوانیت، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ پھر زبردستی MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی کا ایک اور مقامی ٹی وی کو بلا کر LDN کے حقائق کو زائل کرنے اور اپنی کرپشن لاقانونیت کو چھپانے کے لیے بیچارے MS کو جس طرح سے آج استعمال کیا گیا اس کی جھلک پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، گورنمنٹ سیٹ اپ ہے ہمارا، بہت اچھا ہاسپٹل ہے گورنمنٹ امپلائز کے لیے، وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائر ملازم ہوں گورنمنٹ سندھ کے، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور جہاں تک اٹینڈنس اور پنکچولیٹی ریگولیٹی کی بات ہے تو ڈاکٹرز تو اچھے ہیں، پیرامیڈک بھی اچھے ہیں بہت، اور پہلے سے بھی کام کرتے تھے، اچھا کام کر رہے تھے۔ ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ ایک پنکچوئل ریگولیٹی کو ہم نے باقاعدہ کو کہا ہے کہ سارے، اور الحمدللہ سارے پنکچوئل ہیں، ریگولر ہیں، اپنے ٹائم پہ آتے ہیں، اپنے ٹائم پہ جاتے ہیں، اور ہماری ٹیم بہت اچھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیم اچھی ہے اور آپ کا جو کام ہے ٹیم کے تھرو جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے اور بہت اچھے امپلائیز ہیں، اور کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ہم اپنی سروسز کو، جو سروسز ہمارے پاس نہیں دی جا رہی ہیں ان کو ہم یہاں پہ دیں، اور جو چیزیں ہماری خراب پڑی ہیں، انفیکٹو ہیں، ان کو ہم افیکٹو بنائیں۔ ناظرین، آپ نے یوسفانی کی ایما پر بیس لیس پرنٹڈ مقامی ٹی وی کی رپورٹ ملاحظہ کی، لیکن اس میں لا علم MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی نے یوسفانی کی جانب سے ویزے پر گئے ہوئے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی حاضری کو بھی یقینی بنانے کی اصل خبر رپورٹر کو نہیں بتائی، اور نہ ہی رپورٹر کو مقررہ اسامیوں کی مکمل تفصیل جاننے کے اہم سوال میں کوئی دلچسپی نظر آئی، اور نہ ہی مذکورہ رپورٹر نے ہسپتال میں خلاف قانون موجود یوسفانی کی موجودگی پر کوئی سوال اٹھایا، جبکہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ گھوست ملازمین کی تفصیل ارسال کرنے کے لیے پہلے ہی DG ہیلتھ، ڈائریکٹرز ہیلتھ سروسز، ضلعی صحت افسران اور صوبے بھر کے اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو ہدایات جاری کر چکے ہیں۔ شاید یوسفانی اپنی خفیہ اس پیدا پانی کی کہانی کے حوالے سے ڈاکٹر غلام حسین بروہی کو گھما دے۔ MS چاہیں تو قومی مواد میں ان کے گھوست ملازمین کی فہرست
LDN انہیں فراہم کر دے گا۔ جبکہ آج 18 دسمبر کو سندھ ہائی کورٹ میں JPMC کے خلاف قانون ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد رسول کی تقرری کی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور آج ہی سٹی کورٹ کی مقامی عدالت میں خلاف قانون ہسپتال کے ملازمین کے گھروں پر گزشتہ روز خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے لشکر کشی، دعویٰ، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی کوشش کے حوالے سے عدالت میں ابتدائی سماعت ہوگی۔ ان سماعت کے حوالے سے کورٹ نوٹسز کا عکس اور وہاب اللہ یوسفانی کی گھروں پر لشکر کشی کی فوٹیج ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین کرام، جناح ہسپتال کراچی خلاف قانون انتظامی افسر ڈاکٹر شاہد رسول کی سربراہی میں لا قانونیت کا راج، کرپشن، اقربا پروری، اختیارات کا ناجائز استعمال، اس تاریخی قومی مثالی ہسپتال کو قبضہ گیروں کی آماجگاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ مذکورہ قومی ادارے کے سرکاری خزانے کو مبینہ طور پر لوٹ مار میں ڈاکٹر شاہد رسول کی پارٹنر ڈاکٹر کوثر عباس خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈاکٹر شاہد رسول کی جگہ پر نہ آنے کے یقین کے بعد وہ اپنی جگہ پر اپنا بندہ لگانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر کوثر عباس نے چیف سیکریٹری سندھ سے اپنی قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تقریباً 1.5-2 ماہ قبل ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کو محکمہ صحت سندھ سے جناح ہسپتال کراچی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ کی حیثیت سے انہیں اوپر لے جانے کے لیے لے آئی ہیں، جس کی وہ اس لیے بھی تردید نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے منصب پر ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کو لے کر آئی ہیں، کیونکہ جب وہ خود اپنے اس منصب پر فائز تھی تو ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کا حقیقی بھائی سمیع شیخ ڈاکٹر کوثر عباس کے دور میں پرائیویٹ ملازم کی حیثیت سے ان کے تمام کرپشن کے نظام کو مینیج کرتا رہا ہے، اور یوں یہ کہا جائے کہ جناح ہسپتال کی کرپشن میں ڈاکٹر کوثر عباس اور ڈاکٹر عبید اللہ شیخ ماضی میں ایک ہی سکے کے دو رخ رہے ہیں تو بے جانا ہوگا۔ جبکہ صوبائی محتسب کی جانب سے ڈاکٹر شاہد رسول، ڈاکٹر ذیشان، ڈاکٹر مسعود، ڈاکٹر وارث و دیگر کو زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے الزام پر شوکاز نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کے آخری حصے میں گزشتہ روز ملیر کینٹ جناح ایوینیو میں موٹر سائیکل سوار 2 نامعلوم مسلح ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر کے گاڑی میں سوار 36 کروڑ روپے مالیت کی کینسر ادویہ کا اسکینڈل بے نقاب کرنے والے سول ہسپتال کراچی کے IT انچارج زیاد احمد خان شدید زخمی ہو گئے، جو تاحال آغا خان ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر مذکورہ اسکینڈل کو بے نقاب کرانے والے سول ہسپتال کے خلاف قانون MS ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے کا تاحال بال بیکا بھی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی شاید حکومت سندھ کی جانب سے MS کو اس خونی حملے کے بعد تاحال کوئی خصوصی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ اور جب ہسپتال کی انتظامیہ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی تو ہسپتال کے فرد شناس ملازم زیاد احمد کو اور خود MS پیشگی سیکیورٹی کو کیوں نہیں لیا، اور زیاد احمد کو سیکیورٹی کیوں فراہم کرنے میں MS کی غفلت مجرمانہ سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے پہلے مقامی ٹی وی کی فوٹیج آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ جب تک ڈاکٹر سواد کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا،
जब जवाद के नामालूम कातिलों को मालूम नहीं किया जाएगा तो हम अपील करते हैं वजीर आला सिंध से, हम अपील करते हैं मिनिस्टर हेल्थ से, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ से हम अपील करते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ से हम अपील करते हैं, मेडिकल सुप्रीडेंट से। अभी हम बिनाइन चल रहे हैं, अभी हम अब उसको हम उस तरीके से चल रहे हैं कि हम हमारा अगर 2-3 दिनों में मसला हल हो जाए, किसी से कोई बात ढकी छुपी नहीं है, एजेंसियों से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। हम इदारे के लिए काम कर रहे हैं तो इदारे हमारे साथ ताउन करें। और जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और हम उस जंग को बड़े एहतजाजी तरीके से और बड़े पुरअमन तरीके से फिलहाल स्टार्ट लेंगे। और आखिर में अगर सपोज भी उससे भी नहीं हुआ तो हम उसका जंग का जवाब मुंह तोड़ देंगे। और हेल्थ डिपार्टमेंट से, मिनिस्टर साहब से और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से और वज़ीर आज़म से और स्पेशली हमारे इदारों से, तो हमारे जितने भी खुफिया इदारे हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए, हम आपके लिए, तो हमारी हिफाजत की जाए कि हम इदारों को रन कर सके। तो जो ज़वाद भाई पे अटैक हुआ, जो हमला हुआ, हमारा यही मुतालबा है कि जो भी हमलावर जो नामालूम है वो मालूम होने चाहिए, जो हमलावर हैं वो अरेस्ट होने चाहिए। अगर किसी ने नोटिस नहीं लिया, अगर ये दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं हुए तो हम 3 दिन के बाद पूरे सूबे की कोर कमेटी बैठेगी, फिर जो भी फैसला हुआ उस पर अमल दरामद होगा, फिर इसकी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे होगी, हम पे नहीं होगी। आपने फुटेज मुलाहिजा फरमाई। आज का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह मज़ीद सिविल अस्पताल की तफसील कल की खुसूसी रिपोर्ट में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।